ہاں جی، یہاں پہ اب ہم ایک اور چیز بیان کریں گے، ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ انسانی ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے اور بعثت اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے، مطلب نبوت کا اعلان کرنا، نبوت نبی ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پچھلی امتوں پر یہ نعمت جاری رہی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آئی تو اللہ پاک نے اس نعمت کو بعد میں جاری رکھنے کی بجائے اس سلسلے کو ختم کر دیا، معاذ اللہ۔ اس امت کے حق میں اللہ کی زیادتی اور امت کی اس عظیم نعمت سے محرومی تھی۔ کیا محرومی؟ کہ جیسے پہلے انبیاء کرام کو اور انبیاء کرام مل جاتے تھے اور تشریف لے آتے تھے، ان کے بعد ایک نبی کا وصال ہوتا تھا، دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو دوسرے نبی نہیں بعد میں ملے، تو یہ ان کی محرومی ہو گئی۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ مفہوم سمجھنا ہی بالکل غلط ہے۔ بے شک نبوت اور بعثت اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت سے محرومی تب ہو جب نبوت موجود نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی نبوت موجود ہے، مطلب میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تا قیامت کے لیے ہے۔ مطلب پہلے نبی آئے تو جب دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے تو پہلے نبی کے تمام احکامات منسوخ کر دیے جاتے تھے، اب دوسرے نبی کے جو آگے تشریف لائے ہیں ان کے احکامات چلتے تھے۔ لیکن جب میرے کریم آقا پاک لجپال آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سید المرسلین جب آپ تشریف لے کر آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس اب دین مکمل ہو گیا، اب نعمت پوری ہو چکی ہے۔ اب آج کے بعد محبوب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، آج کے بعد کسی اور کو نہ ہی رسالت ملے گی، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور کسی کو بھی ختم نبوت جو آپ کی ختم نبوت ہے اس کے بعد جو ہے کسی کو بھی نبوت نہیں ملے گی، نہیں عطا ہوگی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے کہ ہم جو ہے سرکار کے امتی، ایسے سرکار کے امتی ہیں کہ جن کی جو نبوت ہے وہ دائمی ہے، اور دائمی مطلب کہ ہمیشہ کے لیے ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحیح شان تو قیامت کے بعد پتہ چلے گی نا، جب میرے اور آپ کے سرکار جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے، مقام محمود پر اللہ پاک ان کو جو فائز فرمائے گا۔ خیر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اب یہ شبہ تھا، اس کا ازالہ یہ ختم ہو جانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تا قیامت کے لیے ہے، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، محرومی نہیں ہے۔ اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت اور دائمیت کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جب کوئی نبی مبعوث ہوتا تو اس کی نبوت کا محدود علاقہ ہوتا تھا۔ اچھا کوئی انبیاء کرام شہروں میں بھی تشریف لے کر آئے، گاؤں میں بھی تشریف لے کر آئے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت پر کتنے ہی انبیاء کرام موجود ہوا کرتے تھے۔ سب کی ایک جو اب اس نبی پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی اس علاقے کی حد تک پہنچایا جاتا۔ اب رہ گیا اگلا علاقہ جو اس نبی کی حدود میں شامل نہ ہوتا، تو وہاں کے لیے کسی دوسرے نبی کو بھیجا جاتا، ان کی بعثت ہوتی، ان کو بھیجا جاتا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں زمین پر اللہ کے کئی نبی موجود ہوتے تھے، اور جب کسی نبی کا وصال ہو جاتا تو وہ بعد از وصال بھی نبوت کی شان سے عالم برزخ میں بہرہ ور رہتا۔ لیکن انسانوں کے لیے اس کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا، اس لیے نئی بعثت کی ضرورت ہوتی تھی۔ بڑھتے بڑھتے جب آقا علیہ السلام کا وقت آ گیا تو نہ صرف مشرق سے مغرب تک، کیونکہ پوری کائنات کی وسعتوں میں مکان تو کئی تھے، علاقے تو کئی تھے، خطے تو کئی تھے، لیکن نبی سب علاقوں کے لیے ایک ہی تھا، گویا سارے مکانوں کے لیے ایک نبی ہو گیا۔ جس طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سارے مکانوں کو ایک ہی نبوت عطا فرما دی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک سارے زمانوں کو ایک ہی نبوت عطا فرما دی۔ سو محرومی کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نبی کی نبوت کی نعمت موجود نہ ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معنی یہ ہوا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ محدود نہیں ہے کسی زمانے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی شہر کے لیے، بلکہ تا قیامت کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا فیضان ہے وہ جاری رہے گا۔ صحیح ہے، اور یہ زمین و زمان و مکان کی ساری وسعتوں پر حاوی ہے میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان جو ہے۔ لہٰذا اب ہر زمانے میں میرے اس نبی کی نبوت موجود رہے گی اور قائم رہے گی۔
آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور نبی آج بھی میرے آقا کریم علیہ السلام موجود ہیں بطور نبی. یہی وجہ ہے کہ ایک نبی کی آمد پر جب اس نبی کا کلمہ دیا جاتا تو دوسرے نبی کی آمد پر دوسرے نبی کا کلمہ دیا جاتا, اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا, جیسے ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. تو ہر نبی کی امت جو ہے وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی, اور کلمہ اگر تو وہ پہلے بھی نبی پر ایمان لا چکے ہوتے تھے, لیکن اب دوسرے نبی آتے تھے تو وہ پھر ان کا کلمہ چھوڑ کے دوسرے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. لیکن 14 صدیاں بیت گئیں, کروڑوں سالوں کا عرصہ بیت جائے گا, کلمہ فقط ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مطلب کلمہ یہی رہے گا. جس طرح یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی طرح یہ کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کائنات میں دوسرا کوئی رسول نہیں, کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر آج بھی شفقت فرماتے ہیں, اپنے دیدار سے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں, اور آج بھی رشد و ہدایت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس طرح پہلے قائم تھا ویسے ہی آج بھی قائم ہے. اس کے لیے اگر ہم ایک تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمیت, نبوت کی دائمیت جو ہے وہ قرآن سے کیسے ثابت ہے. دیہات میں رہنے والے ایک گنہگار شخص نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے, یاد رکھیے گا اس کو. اور جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے, پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول ان کی معافی کی درخواست کرتے تو اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. جب اس نے سنا کہ حضور کی بارگاہ مقدسہ میں چلے جانے سے سب گناہ دھل جاتے ہیں تو وہ دوڑا, اور اس سے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ موجود ہوں گے. میں اس کو تھوڑا سا مختصر کروں گا. مفہوم اس کا دیکھتے ہیں کہ تفاسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ آیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہوا تھا. وہاں پہ ایک جو تھے وہ موجود تھے, ان کا نام تھا عتبی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب بیٹھا ہوا تھا تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا, السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ, درود و سلام پڑھا, اور یہ ارشاد جو تھا قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ پڑھی سورہ نساء کی, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا یا رسول اللہ, میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ اللہ پاک کے حضور میری شفاعت فرمائیں, لیکن میرے پہنچنے سے پہلے آپ وصال فرما گئے, اب میں مایوسی کی حالت میں واپس جا رہا ہوں. کہتے وہ جانے لگا تو عتبی فرماتے ہیں کہ مجھے اونگ آ گئی. جب اونگ آ گئی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا, میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے عتبی اٹھو, میرے عاشق اٹھ, اس دیہاتی میرے گناہ گار امتی کو خوشخبری سناؤ جا کر. کیا ہوا کہ اس کا آنا قبول کر لیا گیا ہے اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی ہے. تو اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد 10-20 سال جب مزار اقدس کی تعمیر ہو چکی ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں اور آنے والے سائل کی بات بھی سن رہے ہیں اور اس کا سوال کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں, تو اس سے معلوم ہوا میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نہیں ہوئی, ان کا فیضان ختم نہیں ہوا. نبوت کی نعمت, نبوت کی شفاعت اور نبوت کی رحمت آج بھی جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہی. قیامت کے بعد جنت میں بھی جاری رہے گی. جس نبوت کا زمانہ جنت تک جاتا ہو وہ نبوت کس طرح ختم ہو سکتی ہے. جی اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. نبوت اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ختم نبوت نعمت عظمیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب نئے نبی کی باسط ہوتی تو کچھ اس کو مانتے کچھ نہ مانتے. جو مان لیتے اور اس پر ایمان لے آتے تو وہ مومن نہیں رہتے. جو شخص مان لیتے اور وہ ایمان لے آتے تو وہ مومن نہیں رہتے. جو نئے نبی کو ماننے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے تو وہ کافر ہو جاتے, گویا مومن ہو کر بھی کافر ہو جاتے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا, یہودیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لے کر آئے, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے, تو پھر کیا ہوا کہ ان کو مومن ہو کے بھی وہ کافر کہلائے. کیونکہ وہ تو مومن اس سینس میں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہوئے تھے نا, تو کافر کیوں کہلائے, کیونکہ اگلے نبی پر وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اسی طرح
سرتاج نبوت آخری نبی آنے والے ہیں، اور یہ بھی پڑھتے چلے آئے تھے کہ ان کا قیام کھجوروں والے شہر میں ہوگا، سینکڑوں میلوں سے مسافت کر کے۔ جو مطلب یہودی تھے نا، جو کئی یہودی جو تھے وہ مدینہ پاک میں آ کر بس گئے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جناب آخری نبی یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے، اور وہ لوگ مومن تھے، اپنے انبیاء کی امتوں میں سے وہ لوگ مومن تھے، نیک لوگ تھے۔ اب وہ جناب بڑا سفر کر کے آئے، مدینے میں ٹھہر گئے، وہاں پہ انہوں نے کئی سال گزارے، ان کی نسلیں وہاں پہ گزریں، اور انہوں نے کہا جناب مدینے میں آ کر ہم آباد ہو گئے۔ وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو مومن ہوتے ہوئے بھی بدبختی کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو اب بتائیں کہ وہ کیا وہ سٹل مومن رہیں گے؟ نہیں، وہ مومن نہیں رہیں گے، نہ ہی قرآن نے ان کو مومن کہہ کے پکارا ہے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مطلب بھائی آپ اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہو، آپ کی نسلیں یہاں پہ جوان ہو رہی ہیں، اور آپ اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ آئے ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب صاحب ہم لوگ تو ان کے انتظار میں یہاں پر آئے، جب وہ تشریف لے کر آئیں گے، وہ نبوت کا اعلان کریں گے تو ہم سب سے پہلے مسلمان ہوں گے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو آپ نے انکار کر دیا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہا قرآن پاک میں اس چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ منافقت ہے، یہ کفر بھی ہے اور منافقت بھی ہے۔ کفر کہتے ہیں نا انکار کرنے کو، تو وہ مومن ہوتے ہوئے بھی کافر ہو گئے۔ یہ اب یہ کیسی بات ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے بھی کافر ہو گئے؟ مومن اس وجہ سے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور کافر اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، نہیں اپنایا۔ تو نبی کی آمد ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جو لوگ پہلے سے نبی کو مانتے چلے آ رہے ہوں، جب نیا نبی آ جائے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ یہ ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی، اگر اس امت میں بھی انبیاء کے آنے کا سلسلہ قائم رہتا اور نئے نبی اپنے وقت میں آتے رہتے تو کوئی مانتا، کوئی انکار کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آتے رہتے تو کوئی مانتا، کوئی انکار کر دیتا، جو مانتا وہ بھی کافر ہو جاتا، جو نہ مانتا وہ بھی کافر ہو جاتا۔ مطلب جو نہ مانتے وہ مومن ہو کر بھی کافر ہو جاتے، ان کا پہلا ایمان کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ نے اپنا فضل و احسان کرتے ہوئے اس امت کو بچا لیا۔ اگر خدا نہ خواستہ امت مسلمہ کو ختم نبوت کی نعمت عطا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جرائے نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، تو مختلف زمانوں میں نبی آتے رہتے تھے، اور ہمارے زمانے میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی سچا نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا، ادھر جھوٹے لوگ بھی اعلان کر دیتے۔ اب کیسے پتہ چلتا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ تو کیا ہوتا کہ لوگ کیا کرتے، سچے نبی کو نہ ماننے والے کا ایمان بھی جل جاتا۔ ہم تو اتنے تھوڑے لوگ ہیں کہ نبی کی پہچان، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ نبی کی پہچان تو دور، ہم کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں کر سکتے، ہمیں تو کسی چیز کو پرکھنا ہی نہیں آتا، ہماری تو اپنی قیادتیں ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے، اور ہم لوگ خود بھی ریسرچ کرنے کا موقع جو ہے وہ کبھی بھی نہیں اپنے اوپر لے کر آتے، تو ہم کیسے پہچان کرتے؟ تو یہ اللہ کی نعمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، فائنلی بتا دیا، اور ہمارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا کہ بھئی میں تم سے محبت کرتا، تم خیر الامم ہو، تم میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، احسان عظیم کر رہا ہوں۔ تو کیوں احسان عظیم کرتے ہوئے نے ختم نبوت کی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، تاکہ تمہیں یہ پرکھنے میں اور یہ اس چکروں میں جھنجھٹوں میں پڑو ہی نہ تم۔ تو جیسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ بھئی اس سے پوچھنا بھی نہیں ہے، اسے دلیل بھی نہیں دینی کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی دلیل دو۔ تو بس اے لوگو، تم ہی کو عظمت اور شان و شوکت والا محبوب عطا کر دیا ہے، جو اپنے خصائص و معجزات میں، اپنے فضائل و کمالات میں، اپنے محامد و محاسن میں اور رفعت ذکر میں سب انبیاء اور رسول سے اعلیٰ اور وہ موجود نور پیکر حسن و جمال، سراج منیر و مقام دنا فتح اللہ تک رسائی رکھنے والا، وہ عرش کا مہمان، تاجدار کائنات، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء و مرسلین، راحت قلوب العاشقین، مراد المشتاقین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ بس اب آنکھیں بند کر کے ان کی عطا کرتے رہو، انہی کا نام لے کر اپنی روحوں کو چمکاتے رہو، درود و سلام کی محفلیں سجا سجا کر اپنی سانسوں کو مہکاتے رہو۔ اب نہ کسی طرف دیکھنے کی بھی تمہیں ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ادھر سے منہ موڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہم مل کے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا۔ جزاک اللہ۔